میں یتیم ہوں۔ ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے یتیم بچے کو سب سے زیادہ پیار اور سہارا ملنا چاہیے، مگر میرے نصیب میں اس کے بالکل برعکس تھا۔ میری تائی نے مجھے اپنی کوٹھی میں جگہ تو تھی، مگر وہ جگہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھی۔ روز صبح آنکھ کھلتے ہی اس کی جھڑکیاں، دن بھر کے تانے، کبھی سالن میں نمک زیادہ ہے تو کبھی کم ہے، کبھی برتن صحیح نہیں دھوئے تو تھپڑ، کبھی جھاڑو اچھی طرح نہ دیا تو گالیاں۔ میری زندگی ایک ایسی سزا بن چکی تھی جس کا کوئی انجام نہیں تھا، مگر اصل زہر میری تائی کے بیٹے فہد کی صورت میں تھا۔ وہ مجھ سے چند سال بڑا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ہی اب بڑے ہو چکے تھے۔ وہ اپنی نظروں اور حرکتوں سے مجھے روز ذلیل کرنے لگا۔ اکثر جب میں صحن میں پانی بھرتی یا کپڑے دھوتی تو وہ قریب آ جاتا۔ میرے کپڑے بھیگ جاتے تو وہ اپنی آنکھوں میں ایسی گندی چمک سے مجھے گھورتا جیسے مجھے سالم نکل جائے گا۔ میں ڈر کے پیچھے ہٹتی تو وہ ہنس دیتا اور کہتا، ڈر کیوں رہی ہو؟ کوئی تمہیں دل سے چاہے تو اس میں برا کیا ہے؟ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور اندر بھاگ جاتی، مگر تائی کو کبھی کچھ نہیں بتا پاتی، کیونکہ وہ کہتی، لڑکی ذات اگر شکایت کرے تو بدنامی اس کی اپنی ہوتی ہے۔ کئی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، کبھی گزرنے کے بہانے کندھے سے ٹکرا گیا، کبھی رات کو کمرے کے باہر کھڑا ہو کے خسر پھسر کرتا۔ میں لحاف اوڑھ کے کامتی رہتی، دل چاہتا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں چھپ جاؤں، لیکن سہ جاتی کیونکہ میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک دن شام کو جب میں صحن میں جھاڑو دے رہی تھی تو فہد آیا اور بولا، کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ تو سوچا ہے کہ اب تمہارا کون سہارا ہے؟ میں خاموش رہی۔ اسے میرا بازو زور سے پکڑا اور کہنے لگا، اب تمہارے لیے سب کچھ میں ہوں، اگر تم عقل سے کام لو تو آسانی میں رہو گی۔ میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، خدا کے لیے فہد بھائی، یہ سب نہ کہا کرو، میں تمہیں بھائی مانتی ہوں۔ اس پہ وہ کہا لگا کے بولا، بھائی؟ میں تمہارا بھائی نہیں، بھائی تو وہ ہوتا ہے جو خون کا رشتہ رکھتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جو چاہوں کر سکتا ہوں، تمہارے پاس کوئی ہے جو میرا ہاتھ روک سکے؟ میں کانپتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ رات کو میں نے خدا کے حضور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے یہاں سے نکال دے، میرا دل بہت دکھتا ہے، میرا جسم تھک گیا ہے، میری روح چھلنی ہو گئی ہے۔ اگلی صبح تائی نے مجھے بغیر کھانا دیے کہا، جا کے فہد کے کپڑے دھو اور استری کر۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے وہ سب کیا، مگر آنکھوں میں آنسو تھے۔ فہد بار بار آ کے قریب کھڑا ہو جاتا اور کہتا، دیکھو یہ کپڑا ذرا زیادہ دھیان سے دھونا، کل میں اسے پہنوں گا تو تمہاری یاد آئے گی۔ میں اندر ہی اندر جلتی رہتی، مگر زبان بند رکھتی۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں نے سوچا، اگر آج نہ نکلی تو کبھی نہیں نکل سکوں گی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، ایک بڑا دوپٹہ لیا اور دروازے کی کنڈی آہستہ سے کھولی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ باہر اندھیرا تھا مگر میرے قدموں میں ہمت تھی۔ آسمان پہ بادل تھے اور کبھی کبھار کتے بھونکتے تو میں کانپ جاتی، مگر پھر سوچتی کہ یہاں رہ کے روز روز مرنے سے بہتر ہے ایک بار نکل کے جان بچا لوں۔ ابھی میں گلی کے نکڑ پہ پہنچی تھی کہ پیچھے سے فہد کی آواز آئی، کہاں جا رہی ہو رات کے اس پہر؟ میں پتھر کی طرح رک گئی، میرے قدموں سے جان نکل گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، مجھے ذرا کام ہے۔ وہ آگے آیا اور بولا، کیسا کام؟ تم تو مجھے ہی چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اس کے لہجے میں ایسی خباثت تھی کہ میرا دل کام گیا۔ اسے میرا دوپٹہ پکڑنے کی کوشش کی مگر میں زور سے بھاگ پڑی۔ اس کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھیں، رک جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، مگر میں بھاگتی رہی۔ میری سانس پھول گئی، میرے پاؤں کانٹے دار جھاڑیوں سے زخمی ہو گئے، مگر میں نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، بس دوڑتی رہی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اللہ کا نام لے کے اپنے قدم تیز کرتی رہی۔ کافی دیر بعد جب شہر کی روشنی دور پیچھے رہ گئی تو میں نے ایک ٹرک کھڑا دیکھا جس میں لکڑی کے کریٹ بھرے آم رکھے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ گئی۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر یہاں چھپ جاؤں تو شاید بچ جاؤں۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے ٹرک کے پیچھے چڑھ کے ایک کونے میں گھس گئی۔ آموں کی خوشبو تیز تھی مگر اس وقت وہ خوشبو میرے لیے جنت کی ہوا جیسی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا اور دل میں دعا کی، یا اللہ اب یہ میرا نیا سفر ہے، مجھے
حفاظت دینا، مجھے عزت دینا، مجھے کسی کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اب چاہے کچھ بھی ہو میں واپس نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہاں صرف ذلت اور ظلم ہے، یہاں کم از کم امید باقی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی، کانوں میں فہد کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کی گندی نظریں یاد آ رہی تھیں، وہ ہاتھ جو میرا بازو دبوچتا تھا، وہ الفاظ جو میرے دل کو زہر کر دیتے تھے۔ میں خود سے کہتی، اب نہیں، اب میں قید سے نکل کے آئی ہوں، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنی تقدیر خود لکھوں گی، چاہے راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ میں آموں کے ٹرک میں چھپی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگ رہا تھا جیسے آس پاس کے لوگ بھی سن لیں گے۔ ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے اور بدن پسینے سے شرابور تھا۔ آموں کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے لپیٹ کے خود کو ایک کونے میں دبا لیا۔ میں خود سے کہہ رہی تھی کہ اگر ابھی ڈرائیور نے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے اتار کے باہر پھینک دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اگر اس نے شور مچا دیا تو راستے والے اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ لڑکی بھاگی ہوئی ہے، پھر میری عزت خاک میں مل جائے گی اور میں ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جاؤں گی۔ میرا دماغ بار بار انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اتنے میں قدموں کی آواز آئی، ایک بھاری بھرکم آدمی آہستہ آہستہ ٹرک کے قریب آیا اور بولا، اوے چھوٹو، سامان بند ہے کیا یا ابھی بھی کھلا چھوڑنا ہے؟ پیچھے سے ایک اور آواز آئی، جی سب بند ہے، ڈرائیور صاحب چیک کر لیں۔ میں یہ سنتے ہی اندر کام گئی کہ اگر وہ واقعی پیچھے آ گیا تو پھر تو میں پکڑے جاؤں گی۔ میں نے آموں کے کریٹ کے پیچھے اپنا سر دبا لیا اور دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے چھپا لے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ ڈرائیور نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر گھر کی آواز آئی، ٹرک جھٹکے سے ہلا تو میں لڑکھڑا کے آموں پہ گر پڑی۔ کچھ آم نیچے گر گئے، ان کی مہک اور زیادہ تیز ہو گئی۔ دل نے کہا اب تو گئی تو کام سے، وہ لازمی سن لے گا کہ کچھ گرا ہے، مگر شور اتنا تھا کہ کسی کو کچھ محسوس نہ ہوا۔ میں نے جلدی سے خود کو دوبارہ سنبھالا اور آموں کے درمیان چھپ گئی۔ ٹرک چلنے لگا تو مجھے لگا جیسے میری قسمت کا پہیہ بھی چل پڑا ہے۔ پہلا جھٹکا لگا تو میرا سر کریٹ سے ٹکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر میں نے ہونٹوں کو دبا لیا کہ آواز نہ نکلے۔ زبان بار بار خدا کا نام لے رہی تھی، یا اللہ میں کہاں جا رہی ہوں، مجھے محفوظ رکھنا۔ کچھ دیر بعد ٹرک کی رفتار تیز ہو گئی، باہر سڑک کی ہلکی ہلکی آوازیں، ہوا کے جھونکے اور کبھی کبھی ڈرائیور کی کھانسی سنائی دیتی تھی۔ میں اپنے آپ کو یقین دلاتی رہی کہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا، شاید یہی وقت ہے کہ میرا نصیب بدل جائے۔ مگر دل کہتا تھا کہ اگر ڈرائیور نے اچانک رک کے سامان دیکھنے کی کوشش کی تو میرا انجام برا ہوگا۔ پھر ذہن میں ایک اور خوف آیا، اگر وہ برا نکلا تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بچانے والا تو ہے نہیں۔ پھر میں خود کو سمجھاتی کہ جو بھی ہوگا خدا کی مرضی ہوگی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اب مجھے گھر واپس نہیں جانا، جہاں فہد کی گندی نظریں میرا پیچھا کرتی ہیں اور تائی کے تانے میری ہڈیاں توڑتے ہیں۔ راستہ لمبا تھا، میں نے پہلی بار ٹرک کی گڑگڑاہٹ کے بیچ اپنی آزادی کے بارے میں سوچا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا کہ اگر میں اس سفر سے بچ گئی تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنی عزت کا سہارا خود بننا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں ماں سے بات کی، ماں اگر آپ سن رہی ہیں تو دعا کریں کہ آپ کی بیٹی کسی اچھی منزل پہ پہنچ جائے۔ ابا آپ تو کہا کرتے تھے کہ بیٹی کو کبھی رونا نہیں چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اب اپنے آنسو نہیں بہاؤں گی، بس مضبوط بنوں گی۔ ڈرائیور نے ریڈیو آن کیا تو ہلکی سی گانے کی آواز آئی۔ میں نے سر اور زیادہ جھکا لیا کہ کہیں وہ پیچھے نہ دیکھ لے۔ کبھی کبھی وہ زور سے کھانستا اور تھوکنے کے لیے کھڑکی کھولتا، اس کی آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی سخت مزاج آدمی ہے۔ میرے دل میں سوال اٹھا، اگر وہ مجھے دیکھ بھی لے تو شاید وہ میری حالت پہ ترس کھا جائے۔ پھر فوراً میں نے خود کو جھڑکا، نہیں، مردوں پہ بھروسہ کرنا میرے لیے زہر ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور دعا پڑھی۔ کچھ دیر بعد ٹرک کسی ناکے پہ رکا، باہر سپاہی کی آواز آئی، اوئے کدھر جا رہے ہو، سامان دکھاؤ۔ میں سکتے میں آ گئی، اب تو پکڑی گئی۔ میں نے اپنے آنچل کو اور مضبوطی سے لپیٹا اور سانس روک لی۔ ڈرائیور کی آواز آئی، جی صاحب یہ
आम है, ज़मींदार के बाग के हैं, रसीद है, आप चाहे तो देख लें। सिपाही ने कुछ देर बात की और फिर हंसा, बोला, अच्छा अच्छा जाओ, अगले नाके पर रुकना नहीं। ट्रक दोबारा चल पड़ा तो मैंने शुक्र का सांस लिया। अल्लाह ने मुझे फिर बचा लिया। सफ़र लंबा होता जा रहा था और मेरा बदन थकन से चूर। मैंने आमों के ढेर पर सर रख दिया और सोचने लगी, अगर ज़िंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया तो मैं कैसी ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं ख्वाब देखने लगी कि शायद किसी दिन मेरा भी घर हो, मेरा भी छोटा सा कमरा हो जहाँ कोई मुझे गाली ना दे, जहाँ मैं आज़ाद हो के सांस ले सकूं। फिर ख्याल आया कि कहीं ये सब ख्वाब ही न रह जाए और सुबह होते ही हकीकत फिर से मेरे सामने आ जाएगी। मैंने अपनी आंखों से बहते आंसू पूंछे और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह मेरी लाज रखना, मैं बस इज्जत की भूखी हूँ, मैं बस अमन चाहती हूँ, मैं बस अपनी सांसों में आज़ादी चाहती हूँ। थकन ने मुझे इस हद तक तोड़ दिया है कि मेरी हिचकियाँ और सिसकियाँ काबू से बाहर हो गईं। मैंने जितना भी होंठ काट के आवाज़ रोकने की कोशिश की, आंखों से बहते आंसू की नमी के साथ साथ मेरा सांस बेकाबू हो गया और दबे दबे रोने की आवाज़ ट्रक के शोर में भी सुनाई देने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद वो ना सुन सके, लेकिन अचानक इंजन की घन गरज के बीच एक खुरदरी आवाज़ आई। ओए, ये कौन है पीछे? मैं पत्थर की तरह जम गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, अब मेरा राज खुल गया, अब वो मुझे नीचे उतार के सबके सामने रुस्वा कर देगा। मैंने खुद को और अंदर छुपाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कपड़ों की चरचराहट और हल्की सी सिसकी ने सब जाहिर कर दिया। वो भारी कदमों से ट्रक के कैबिन से नीचे उतरा, दरवाज़ा बंद होने की धमक सुनाई दी और कुछ ही लम्हों में उसके जूतों की टाप क्रेटों के करीब आ गई। उसने एक आम का क्रेट हटाया तो मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में पढ़ा, या अल्लाह मुझे बचा ले। मैं अभी संभल भी ना पाई थी कि उसकी आवाज़ आई। डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं। वो लंबा चौड़ा नौजट्टा आदमी था। सर पे काली टोपी, आंखों में अजब सा तासुर, न खालिस गुस्सा न खालिस नरमी। उसने मुझे घूरते हुए कहा, अगर हिफाजत चाहती हो तो चुप हो जाओ, रोना बंद करो। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं कसूरवार नहीं, मैं बस घर से भाग आई हूँ। वो खामोशी से ट्रक से वापस बैठ गया और बोला, ऊपर आ जाओ, सामने वाली सीट पे बैठो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। इस पे वो बोला, लड़की, अगर तुझे अपनी इज्जत अजीज है तो मेरे हुक्म की नाफरमानी मत कर। मैंने कपकपाते कदमों से उठ के सीट पे जगह ली। वह मुसलसल सड़क पे नजरें जमाए ड्राइविंग करता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, कौन हो, कहाँ से आई हो? मैंने रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। ताई के जुल्म की कहानी, फहद की गंदी नज़रों की हकीकत, भूखे रहने की दिनों की अजियत। मैंने कहा, मेरा कोई नहीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप मुझे थाने क्यों नहीं ले जाते? कहीं छोड़ देंगे तो मेरी इज्जत खाक हो जाएगी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, मैं इंसानों के कायदे कानून से नहीं डरता, मैं सिर्फ अपने असूलों पर चलता हूँ। उसके लहजे में एक अजीब सा रोब था, जैसे वो आम आदमी ना हो। मैंने धीरे से कहा, आप कौन हैं? इस पे वो हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें वक्त आने पे सब पता चल जाएगा, अभी बस इतना समझ लो कि तुम मेरे साथ महफूज हो। मैंने सहमे हुए लहजे में कहा, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? वो बोला, धोखा वो देते हैं जो कमज़ोर होते हैं। मैंने कभी धोखा देना नहीं सीखा। मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, मगर वो अब भी सड़क पे नज़रें जमाए था। ट्रक के अंदर हल्की मध्यम रोशनी थी। उसके चेहरे पे अजीब सा पुरकशिश असर था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें कोई छुपी हुई दुनिया हो। मेरा दिल चाहता था और सवाल करूं, लेकिन ज़ुबान जैसे कफल हो गई थी। उसने अचानक कहा, डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने अगर चाहा होता तो तुम्हें उसी वक्त उतार देता, तुम्हें कुछ नुकसान न पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कहा, पर आप मुझे जानते भी नहीं। इस पे वो बोला, इंसान को पहचानने के लिए नाम और रिश्ता काफ़ी नहीं होता। आंखों में झांक के पता चलता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और तुम्हारी आंखों में मैंने सच देखा है। मैंने रोते रोते कहा, मेरी आंखों में तो बस आंसू हैं। उसे नरमी से जवाब दिया, आंसू सबसे बड़ा सच होते हैं, वो झूठे नहीं होते। मैं उसके लहजे की नरमी सुन के कुछ देर के लिए खामोश रही। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, अगर आप मुझे वापस
شہر لے گئے تو میرا کیا بنے گا؟ وہ یکدم تیز آواز میں بولا۔ کبھی یہ لفظ اپنی زبان پہ نہ لانا، اب تم کبھی واپس نہیں جاؤ گی، اب تمہارا سفر آگے ہے پیچھے نہیں۔ اس کے لہجے کی سختی نے مجھے ہلا دیا، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی دیا، جیسے کوئی مضبوط دیوار میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ عام ڈرائیور نہیں لگتا۔ اس کی آواز میں ایک کشش تھی، ایک روب تھا، اور ساتھ ہی ایک عجیب نرمی، جیسے وہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اور تحفظ بھی دے سکتا ہے۔ میں نے سوچا اگر یہ آدمی برا ہوتا تو کب کا میرا بھانڈا پھوڑ دیتا، مگر اس نے تو الٹا مجھے خاموش رہنے کو کہا اور یہ بھی کہا کہ میں محفوظ ہوں۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ کا شکریہ۔ اس پہ وہ کچھ نہ بولا، بس ریڈیو بند کر دیا اور صرف ٹرک کی گھر باقی رہ گئی۔ ٹرک اندھیروں میں دوڑ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر میرے لیے کیا لے کے آئے گا۔ اس کی باتوں میں ایک بھید چھپا ہوا تھا، اس کا لہجہ کبھی تیز کبھی نرم، اس کی آنکھوں میں چھپی روشنی اور وہ جملہ کہ میں انسانوں کے قاعدے قانون سے نہیں ڈرتا، میرے ذہن کو الجھا رہا تھا۔ میں خود سے کہتی تھی یہ کوئی عام آدمی نہیں، شاید اس کے پاس کوئی راز ہے، شاید کوئی ایسی حقیقت جو مجھے ایک دن ہلا کے رکھ دے گی۔ مگر فی الحال میں نے سوچا کہ اگر اس کی بات پہ یقین نہ کروں تو کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس اور کوئی سہارا تو ہے نہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ شخص واقعی برا ہے تو مجھے بچا لینا، اگر یہ میری تقدیر کا سہارا ہے تو میرا دل مضبوط کر دینا۔ وہ خاموش ڈرائیونگ کرتا رہا اور میں اپنی سسکیوں کے بیچ خود سے کہتی رہی کہ شاید میرا امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ تبھی ٹرک نے اچانک سیدھی سڑک چھوڑ کے کچی سڑک کا رخ کیا۔ میں نے پہلے تو یہی سوچا کہ شاید راستہ بدلنا اس کے کام کا حصہ ہو، مگر جب بڑے بڑے درختوں کی قطاریں دونوں طرف سے سڑک کو ڈھانپنے لگی اور سناٹے نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ دیے تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں پوچھا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو گیا کہ اب تمہیں کوئی ستا نہیں پائے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اعتماد اور نرمی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا روب بھی تھا کہ میں مزید سوال کرنے سے ڈر گئی۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، یا اللہ یہ کون سا راستہ ہے؟ کہیں یہ مجھے کسی غلط جگہ تو نہیں لے جا رہا؟ پھر دل ہی دل میں اپنے آپ کو تسلی دینے لگی کہ شاید یہ سب میرا وہم ہے اور وہ واقعی میری حفاظت کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ درختوں کی لمبی لمبی شاخیں اوپر سے ایک دوسرے میں الجھ کے آسمان کو چھو رہی تھیں اور چاند کی مدھم روشنی بھی اب اس گھنے سائے میں دب گئی تھی۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی خوشبو تھی اور کہیں کہیں جھینگر کی آوازیں بھی گونج رہی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے پھر آہستہ سے کہا، یہ کون سا راستہ ہے؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر سیدھا آگے دیکھتے بولا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے ایسے لگا جیسے اس کے اندر کوئی عجیب سا بھید چھپا ہے۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، لیکن وہ روشنی انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، جیسے جلتی بجھتی ہوئی آگ ہو جو اندھیرے میں بھی نمایاں دکھائی دے۔ میں نے آنکھیں پھیر لیں اور اپنے آپ کو ٹرک کے کونے میں سمیٹ کے بٹھا لیا۔ میرے کان ہر چھوٹی سے چھوٹی آواز پہ چونک جاتے، کبھی کسی پرندے کے پروں کی پھرپھراہٹ، کبھی دور کہیں کسی درندے کی ہلکی سی آواز، کبھی ٹرک کے پہیوں کے نیچے پتھروں کی کڑکڑاہٹ۔ ہر چیز میرے لیے خوف کا سبب بن رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے واقعی کوئی مجھے ان سب سے بچا رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، آپ مجھے یہاں کیوں لا رہے ہیں؟ شہر کی سڑکیں پیچھے رہ گئی ہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ سب سنسان جگہ ہیں۔ اسے صرف اتنا کہا کہ کبھی کبھی حفاظت کے لیے لوگوں سے دور جانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہاں تو اور بھی خطرہ ہے، جنگل میں تو جانور ہوتے ہیں۔ اس پہ وہ ذرا سا ہنس پڑا اور بولا، جانوروں کا خطرہ ان انسانوں سے کم ہے جن سے تم بھاگی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہاری معصومیت ان کے لیے کیسے کمزوری ہے۔ میرے دل کو اس کے الفاظ نے چھوا۔ میں نے سوچا واقعی اسے سچ کہا ہے۔ میری تائی اور اس کا بیٹا فہد، جن کی نظر ہمیشہ میری کمزوری پہ لگی رہتی تھی، ان سے تو یہ جنگل بہتر ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اللہ کرے آپ کی بات صحیح نکلے
اور مجھے اب کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، بس دعا کرتی رہو، سب اچھا ہوگا۔ راستہ لمبا تھا اور ہر موڑ پہ مجھے لگتا تھا کہ اب ٹرک رک جائے گا، مگر وہ چلتا رہا۔ کہیں کہیں دور کسی جھونپڑی کی مدھم سی روشنی دکھائی دیتی، لیکن زیادہ تر راستہ گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر میں پکڑی گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ بولا، اگر تم پکڑی گئیں تو تمہیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہوگی، تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن جب تک میں ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آپ اتنے اعتماد سے کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ باتیں وقت آنے پہ تمہیں خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ ابھی صرف اتنا جان لو کہ تمہیں اس وقت بچانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے چونک کے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کوئی عام انسان نہیں لگتے۔ یہ سن کے وہ پھر مسکرایا، مگر کچھ نہ بولا۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب تھی، جیسے اس کے پیچھے کوئی اور ہی راز چھپا ہو۔ راستہ اور بھی گھنا ہو گیا تھا، درختوں کی جڑیں سڑک پہ ابھری ہوئی تھیں اور ٹرک زور زور سے ہل رہا تھا۔ میرا دل اور زیادہ گھبرا رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر آگے کچھ ہوا تو آپ مجھے کیسے بچائیں گے؟ وہ بولا، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ پھر اس نے آہستہ آواز میں کہا، کبھی کبھی تمہیں سچ جاننے کے لیے خوف کے پاس جانا پڑتا ہے۔ میں اس کے الفاظ سمجھ نہ پائی، مگر اس کے لہجے میں ایک طاقت تھی جو مجھے بار بار یقین دلا رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے کمر سیدھی کر کے بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹرک کے جھٹکوں نے مجھے بار بار دیوار سے ٹکرا دیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتا اور کہتا، صبر کرو، ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، اور میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کرنے لگتی، یا اللہ، اگر یہ میرا نجات دہندہ ہے تو مجھے سکون دے، اور اگر یہ دھوکہ دینے والا ہے تو مجھے بچا لے۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ ٹرک ایک بڑی کھائی کے پاس سے گزر رہا ہے، کیونکہ نیچے سے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے خوف سے کہا، یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ راستہ سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں تمہیں پناہ ملے گی۔ میں نے کہا، کس سے پناہ ملے گی؟ اس پہ وہ پھر خاموش ہو گیا اور میں اپنی ہی سوچوں میں الجھ گئی۔ ہر بار جب وہ کچھ نہیں بولتا میرا ڈر اور بڑھ جاتا، لیکن جیسے ہی وہ ایک جملہ کہتا میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی عام ڈرائیور نہیں ہے، جیسے وہ جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کون ہے؟ آخر انسان ہے یا کچھ اور اسی سوچ کے ساتھ میں ٹرک کے جھٹکوں اور اندھیری رات کے شور میں خود کو اس کے حوالے کرتی گئی۔ جب ٹرک نے ایک اچانک موڑ کاٹا تو مجھے لگا شاید یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن پھر جیسے ہی درختوں کی گھنی دیوار پیچھے ہٹنے لگی، سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جنگل کے بیچ ایک پرانا مگر شاندار بنگلہ کھڑا تھا۔ اس کے چاروں طرف اونچے اونچے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے پہرے دار ہوں، دیواروں پہ بیلیں لپٹی ہوئی تھیں اور چھت پہ پرندوں کے گھونسلے بھی نظر آ رہے تھے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ اتنی ویرانی کے باوجود بنگلہ کسی خواب کی طرح جگمگا رہا تھا، جیسے اس کے اندر سے ہی روشنی پھوٹ رہی ہو۔ میں نے ٹرک کے کونے سے سر نکال کے دیکھا اور خوف زدہ لہجے میں کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ وہ مسکرا کے بولا، یہ تمہارا نیا گھر ہے جہاں تمہیں اب کوئی ستا نہیں پائے گا۔ میرا دل کام گیا اور میں نے کہا، مگر یہ تو وہ بہت ویران ہے، یہاں تو انسان کا سایہ بھی نہیں لگتا۔ پھر وہ خاموش ہو کے بنگلے کی طرف اشارہ کرنے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر ہوا۔ بنگلے کا بھاری دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں نے گھبرا کے کہا، یہ کیسے ہوا؟ آپ نے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، کبھی کبھی دروازے اپنے مہمانوں کو پہچان لیتے ہیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جیسے کسی شعلے کی جھلک ہو۔ وہ روشنی انسانی آنکھوں میں نہیں ہو سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میں تو گھر سے بھاگ کے پناہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہاں ایک پراسرار بنگلے میں آ پہنچی ہوں۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر یہاں کوئی آ گیا یا کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، اس جنگل میں کوئی انسان نہیں آتا، یہ جگہ میری ہے اور اب تمہاری بھی۔ میں نے حیران ہو کے کہا، آپ کی ہے؟ مگر کیسے؟ آپ تو ایک ڈرائیور ہیں۔ پھر وہ لمحہ بھر کو مسکرایا اور بولا، ڈرائیور ہوں یا کچھ اور، یہ وقت ہی بتائے گا، ابھی بس یہ جان لو کہ تم محفوظ ہو۔ میرے دل میں ہزاروں سوال تھے مگر الفاظ لبوں تک نہیں آ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بولا، ڈر تو تمہیں اپنے پرانے گھر میں لگنا چاہیے تھا، جہاں ہر لمحہ تمہاری عزت اور جان خطرے میں تھی۔ یہاں تو تمہارے لیے سکون ہے۔ میں نے کہا، مگر یہ درخت، یہ ویرانی، یہ سنسان راستے مجھے وحشت دے رہے ہیں۔
وہ بولا وحشت اس دل میں ہے جس میں ایمان کمزور ہو، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ مجھے کچھ سچ کیوں نہیں بتاتے، آخر کون ہیں آپ؟ اس کی آنکھیں اتنی عجیب ہیں کہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے میرے سوال نے اس کے دل کو چھو لیا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا ابھی وقت نہیں آیا، سب سچ سامنے آ جائے گا، لیکن پہلے تمہیں اپنے خوف پر قابو پانا ہوگا۔ ٹرک بنگلے کے سامنے رکا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا کیا ہمیں اندر جانا ہے؟ وہ بولا ہاں، اب تمہیں یہی رہنا ہے۔ میں بولی میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ بولا کبھی کبھی انسان کی اصل جگہ وہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ وہ جہاں قسمت لے جاتی ہے۔ میں نے ٹرک سے اترنے کی ہمت کی تو زمین پہ قدم رکھتے ہی سردی کا جھونکا میرے جسم سے ٹکرایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا یہاں تو جیسے کوئی اندیکھے سائے ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا وہ سائے نہیں، تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں اور زیادہ حیران ہوئی اور کہا حفاظت کرنے والے؟ مگر کہاں ہیں؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے آہستہ سے کہا کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہیں۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے بنگلے کے دروازے میں قدم رکھا تو اندر کا منظر دیکھ کے میں دم بخود رہ گئی۔ بڑے بڑے ہال میں فانوس لٹک رہے تھے جو بغیر کسی شمع کے جل رہے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں جن میں اجنبی چہرے دکھائی دے رہے تھے اور فرش پہ ایسے قالین بچھے تھے جیسے کوئی شہزادہ یہاں رہتا ہو۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا یہ سب اتنے عرصے سے خالی ہے، پھر بھی نیا نیا کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے کہا کیونکہ یہ کبھی خالی نہیں رہا، بس انسانوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا مجھے لگتا ہے یہ خواب ہے یا میں کسی جادو میں آ گئی ہوں۔ وہ بولا یہ نہ خواب ہے نہ جادو بلکہ حقیقت ہے جسے ابھی تمہارے حواس ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ حقیقت ہے تو مجھے یہاں کیوں لایا گیا؟ وہ بولا کیونکہ تم اب ایک نیا آغاز کرو گی، تمہارے لیے یہ جگہ ہی پناہ ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تو صرف اپنی تائی کے ظلم سے بچنے کے لیے نکلی تھی، یہاں تو سب کچھ اور ہی ہے۔ وہ بولا کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو وہاں لے آتا ہے جہاں وہ اصل میں ان کی بھلائی رکھتا ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہوگا اور میرا یقین کرنا ہوگا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا آپ کے یقین کے بغیر تو میں قدم بھی نہیں بڑھا سکتی، لیکن دل کہتا ہے آپ عام نہیں ہیں۔ وہ بولا عام نہیں ہوں لیکن تمہارے لیے ہوں۔ محافظ، اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے ہال میں داخل ہو گئی۔ مجھے ہر کونے سے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس لمحے میرا دل بار بار دھڑک رہا تھا، یا اللہ یہ کون سی دنیا ہے جس میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اس نے مجھے ایک کمرہ دکھایا اور کہا تم یہاں پہ آرام کر سکتی ہو۔ میں ایک نرم بستر پہ نیم دراز ہو گئی۔ شام کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھ کے میں ششدر رہ گئی۔ آپ یہاں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میرے لیے نامحرم ہو تم اور ہمارا ساتھ رہنا حرام ہے، لیکن میں دل سے تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں بغیر کسی لالچ یا مطلب کے۔ وہ اچانک میرے قریب آیا اور نرمی سے کہنے لگا تم اکیلی ہو، زمانہ خراب ہے اور اگر چاہو تو میرے نکاح میں آ جاؤ، ورنہ کل کو کوئی تمہیں نقصان پہنچا دے گا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے حیرانی سے کہا نکاح؟ مگر کیسے؟ ہم تو یہاں جنگل میں ہیں، کہاں نکاح کہاں مولوی؟ اس نے مسکرا کے کہا ڈرو مت، یہاں بھی مسجد ہے اور مولوی بھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا مگر میں تو آپ کو جانتی تک نہیں، آپ کون ہیں؟ آپ کا خاندان کہاں ہے؟ آپ کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا سب کچھ تمہیں وقت پہ معلوم ہوگا، لیکن ابھی یہ جان لو کہ نکاح تمہارے لیے ڈھال ہے اور میرے لیے ذمہ داری۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کیا آپ میرا مذاق تو نہیں بنا رہے؟ وہ ذرا سا آگے جھکا اور کہنے لگا نکاح مذاق نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ میں تمہیں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں دے رہا، اگر چاہو تو سوچ لو اور اگر انکار کرو تو بھی تم آزاد ہو۔ میرا ہاتھ یا زبردستی کا بوجھ تم پہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن اگر تم ہاں کر دو تو پھر یہ میرا فرض ہوگا کہ تمہاری عزت، تمہاری جان، تمہارا سکون سب میری امانت ہو۔ میں اس کے الفاظ سن کے کام گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے آہستہ سے کہا لیکن میں تو ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ نکاح کسی کی مرضی کے بغیر زبردستی ہو جاتا ہے، مگر آپ کے لہجے میں تو کوئی زبردستی نہیں۔ وہ مسکرایا اور بولا کیونکہ میں نے تمہیں خریدنا نہیں ہے، تمہیں پانا ہے، اور پانا ہمیشہ دل کے ماننے سے ہوتا ہے۔ میرے آنسو میرے گالوں پہ بہنے لگے اور میں نے سر جھکا کے کہا میں تھک گئی ہوں،
زمانے کے ظلم سہتے سہتے اگر واقعی آپ مجھے عزت اور تحفظ دیں گے تو میں راضی ہوں۔ وہ جیسے میرے جواب کے انتظار میں تھا، فوراً بولا تو پھر آؤ آج ہی اللہ کے گھر میں یہ رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ میں حیرت سے کہنے لگی، مگر یہ جنگل ہے، یہاں کہاں مسجد ہوگی؟ وہ بولا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں، اور پھر مجھے ساتھ لے کے اندھیرے راستے پہ چل پڑا۔ راستہ ایسے تھا جیسے درختوں نے ایک سرنگ بنا دی ہو اور ہم اس سرنگ میں داخل ہو گئے ہوں۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور زمین پر سوکھے پتوں کی کڑکڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہر قدم پہ مجھے لگتا تھا شاید یہ خواب ہے، لیکن اس کے قدموں کی مضبوط چاپ مجھے یقین دلا رہی تھی کہ یہ حقیقت ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اچانک ایک جگہ کھلی روشنی دکھائی تھی۔ وہاں واقعی ایک چھوٹی سی مگر پرسکون مسجد کھڑی تھی۔ مسجد کی دیواریں پرانی اینٹوں کی بنی تھی، مگر اس میں سے نور پھوٹ رہا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ وہ بولا چل کے دیکھو۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ایک نورانی چہرے والے مولوی صاحب سامنے آئے۔ ان کی داڑھی سفید تھی اور آنکھوں میں سکون کی ایک عجیب سی جھلک تھی۔ ان کے چہرے سے نور ایسے نکل رہا تھا کہ مسجد کی محراب تک روشن ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کے مسکرا کے کہا، خیر سے آئے ہو بیٹے، کیا بات ہے؟ میں سہم کے پیچھے ہٹنے لگی، مگر نوجوان نے نرمی سے کہا، یہ نکاح کے لیے آئے ہیں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی نکاح سب سے پاکیزہ رشتہ ہے، کیا تم اپنی خوشی سے راضی ہو؟ میں نے سر جھکا کے آہستہ آواز میں کہا، جی راضی ہوں۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا کہ یہ صرف دنیاوی رشتہ نہیں، یہ اللہ کے نام پہ ایک امانت ہے۔ میں نے کہا، جی میں جانتی ہوں اور میری مرضی ہے۔ مولوی صاحب نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹے تم تیار ہو؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی میں تیار ہوں۔ پھر مولوی صاحب نے ہمارے درمیان نکاح پڑھانا شروع کیا۔ میں دل ہی دل میں کلمے اور دعائیں دہرا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے میرا حق مہر طے کرنے کے لیے کہا تو نوجوان نے کہا، میرا سب کچھ اس کے لیے ہے، اگر کاغذ پہ لکھنا ہے تو اتنا لکھ لیں جو اس کے لیے عزت کا ذریعہ بنے۔ میں نے اس کے الفاظ سن کے پہلی بار دل کے اندر ایک سکون کی لہر محسوس کی۔ مولوی صاحب نے نکاح کے الفاظ ادا کروائے اور میں نے کانپتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس رشتے کو اپنی رحمت سے بھر دے اور دونوں کو اپنی پناہ میں رکھ۔ ان کے الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے بہہ نکلے۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا، آپ کا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ آپ انسان نہیں لگتے۔ انہوں نے مسکرا کے کہا، بیٹی ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ نور ایمان سے آتا ہے اور ایمان اسی وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ نیت صاف رکھے۔ میں نے جھک کے ان کا ہاتھ چومنا چاہا تو انہوں نے نرمی سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور کہا، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا نہیں، بس دعا کرو کہ تمہارا گھرانہ محبت اور سکون سے بھر جائے۔ پھر ہم مسجد سے باہر نکلے۔ میں نے اس نوجوان یعنی اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ سب سچ ہے یا خواب؟ بولا، یہ سب حقیقت ہے اور آج سے تم میری امانت ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، مگر میں ابھی بھی ڈری ہوئی ہوں۔ وہ بولا، ڈر کو نکالو اور یقین کو بساؤ، پھر دیکھنا یہ جنگل تمہارے لیے جنت بن جائے گا۔ اور اسی لمحے مجھے لگا واقعی میرا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے، جیسے نکاح کے ان لفظوں نے میری زندگی کی ساری تھکن اتار دی ہو۔ نکاح کے بعد جب میں نے پہلی بار خود کو اس کے ساتھ اس بنگلے پہ اکیلا پایا تو عجیب سا سکون میرے دل میں اترتا گیا، جیسے برسوں سے جس چیز کی تلاش تھی وہ مل گئی ہو۔ میں نے اسے دل سے اپنا شوہر مان لیا اور میرے اندر ایک نئی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا۔ میں نے سوچا، یہ اتنا بڑا بنگلہ ہے اور وہ کتنا اکیلا ہے، یہاں تو گھر کے سارے کام میرے کرنے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، اب میں اس کے لیے کھانا پکاؤں گی، صفائی کروں گی اور اس گھر کو آباد کروں گی۔ پہلے ہی دن جب وہ مرغی لے کے آیا اور کہا، آج کچھ اچھا پکا لینا، تو میرے ہاتھ کانپ گئے، کیونکہ مجھے لگا شاید اتنے دنوں بعد مجھے عزت ملی ہے۔ جب میں کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی تو عجیب سا سکون فضا میں پھیل گیا، جیسے دیواریں بھی خوش ہو رہی ہوں کہ اب یہاں عورت کے ہاتھوں کی خوشبو بسی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ مجھے دیکھ کے مسکرایا اور بولا، بہت اچھا بنایا ہے، تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے آہستہ سے کہا،
مجھے لگتا ہے کہ میں نے پہلی بار اپنے آپ کو محفوظ محسوس کیا ہے۔ وہ بولا، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں دن بھر بنگلے کے کمروں کو دیکھتی، صفائی کرتی اور سوچتی، اتنا بڑا گھر کیسے اس کا ہے، اور وہ یہاں اکیلے کیسے رہتا ہے؟ مگر جب میں پوچھتی تو وہ ہمیشہ بات بدل دیتا۔ پھر ایک رات کا واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ میں سو رہی تھی کہ اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر جنگل کو گھور رہا ہے۔ میں نے سوچا شاید اسے نیند نہیں آ رہی، مگر پھر اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سی روشنی پھوٹ رہی ہے، جیسے کسی چراغ کی لو ہو۔ میں ڈر گئی اور آہستہ سے کہا، آپ کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی ہے؟ وہ چونک کے میری طرف مڑا اور نرم لہجے میں بولا، یہ سب تمہارا وہم ہے، زیادہ سوچو مت۔ پھر وہ میرے پاس آ کے لیٹ گیا، مگر میں پوری رات جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں سوال تھے کہ کوئی انسان کی آنکھیں اس طرح کیسے چمک سکتی ہیں۔ اگلی رات جب وہ کمرے سے باہر گیا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا سایہ دیوار پہ پڑ رہا ہے، لیکن وہ عام انسانوں کے سائے جیسا نہیں تھا۔ لمبا اور عجیب سا پھیلاؤ رکھنے والا تھا، جیسے کئی شکلوں میں بٹ گیا ہو۔ میں نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لیں اور سوچا شاید یہ روشنی کا دھوکہ ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میں نے برآمدے میں چلتے ہوئے واضح سنا کہ دیواروں کے پیچھے سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو اور کوئی مرد دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے بتایا تو وہ ہنس کے بولا، یہ پرانے مکانوں میں ہوا کی آواز ہوتی ہے، زیادہ کان مت لگاؤ۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ عام ہوا کی آواز نہیں تھی، اس میں الفاظ تھے جو میں سمجھ نہیں پائی، مگر دل نے کہا یہ کوئی راز ہے۔ میں نے ایک دن صاف صاف پوچھا، آپ آخر ہیں کون اور یہ سب کیا ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، تمہیں سب وقت پہ پتہ چل جائے گا، ابھی بس میرا یقین کرو۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لے کے کہا، آپ میرا یقین تو جیت گئے ہیں، لیکن میرے دل کے ڈر کا کیا کروں؟ وہ بولا، ڈر کو محبت سے بدل دو، جب دل میں شک ہو تو اسے محبت سے دھو ڈالو، تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کی باتوں نے مجھے تھوڑا سکون دیا، مگر میرے دل میں شک اور محبت دونوں ساتھ ساتھ پلنے لگے۔ میں نے سوچا شاید یہ انسان نہیں ہے، لیکن پھر دل نے کہا چاہے انسان ہو یا کچھ اور، اس نے مجھے عزت دی ہے، تحفظ دیا ہے، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر میں نے خود کو اس یقین پہ چھوڑ دیا کہ شاید ایک دن سب راز کھل جائے گا، اور تب تک مجھے اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے اور اپنی زندگی کو محبت سے سنوارنا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا انکشاف اس طرح کے سنسان جنگل میں اتنے پراسرار بنگلے کے اندر میرے اپنے شوہر کی زبان سے ہوگا۔ وہ رات ابھی تک مجھے پوری طرح یاد ہے، جب ہوا میں نمی تھی، درختوں کے پتوں سے ٹکرانے والی ہلکی ہلکی آہیں سنائی دے رہی تھی، اور بنگلے کے بڑے کمرے میں نے چراغ جلایا ہوا تھا۔ روشنی ہر طرف پھیل رہی تھی، مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تھا، یہ کیسی سرگوشیاں ہیں جو دیواروں سے سنائی دیتی ہیں؟ کبھی لگتا ہے کوئی قریب ہی بات کر رہا ہے، اور کبھی لگتا ہے آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ وہ پہلے ہنستا رہا، کہتا رہا، یہ تمہارا وہم ہے، تم تھک جاتی ہو تو زیادہ سوچتی ہو۔ لیکن اس رات اس نے خاموشی توڑی اور خود میرے پاس آ کے کہنے لگا، تم سچ جاننے کی حقدار ہو، اب میں تمہیں مزید نہیں چھپا سکتا۔ میں نے دھڑکتے دل سے کہا، کون سا سچ؟ کس بات کا سچ؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں عام انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے ہاتھ کانپتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ تم جن ہو؟ تم میرے ساتھ اتنے دن رہے اور مجھے یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا تم انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہو؟ کیا میرا یہاں آنا، میرا تمہارے نکاح میں آنا سب ایک کھیل تھا؟ اس نے میرا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا اور کہا، نہیں، یہ سب کھیل نہیں تھا، یہ سب حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں بچایا، تمہاری عزت کی حفاظت کی، تمہیں نکاح میں لیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ میرا دل تمہارے لیے نرم پڑ گیا تھا۔ میں نے چاہا تمہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو میں انسان ہوں، میرا دل بھی ڈرتا ہے، مجھے دھوکہ بہت تکلیف دیتا ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسے بڑے سکون سے کہا، اگر میں پہلے بتاتا تو کیا تم مان جاتی؟ کیا تم میرے ساتھ چل پڑتی؟ میں نے تمہاری معصوم آنکھوں میں ڈر دیکھ لیا تھا، اسی لیے وقت کا انتظار کیا، لیکن اب مجھے لگا کہ تمہیں سچ بتانا ضروری ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی جو عام انسانوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔
میں نے کہا یہی وہ روشنی ہے نا جو میں اکثر دیکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ تمہارا سایہ دوسروں سے الگ لگتا ہے۔ وہ آہستہ سے بولا ہاں یہی وجہ ہے۔ میں نے کہا تو کیا تم رات کو ان آوازوں سے بات کرتے ہو جو دیواروں سے آتی ہیں؟ کیا وہ سب تمہاری دنیا کے لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں، وہ صرف سرگوشیاں ہیں۔ اس بنگلے میں صدیوں پرانی یادیں ہیں، یہاں ایسے راز چھپے ہیں جو ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ میں بس ان کو سنتا ہوں مگر نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا تمہیں اندازہ ہے تمہاری یہ باتیں سن کے ایک عام لڑکی کیسا محسوس کرتی ہے؟ میں نے اپنی ماں باپ کو کھو دیا تھا، میں نے دنیا سے صرف دھوکے دیکھے تھے، اور جب تم میرے ساتھ نرمی اور سچائی سے پیش آئے تو میرا دل مطمئن ہوا، مگر اب یہ سن کے دل جیسے دو حصوں میں بٹ رہا ہے کہ تم انسان نہیں جن زیادہ ہو۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اگر تم چاہو تو ابھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہو، میں دروازہ کھول دوں گا، راستہ دکھا دوں گا، لیکن اگر تم دل سے سوچو گی تو دیکھو گی کہ تم نے جس پہ بھروسہ کیا وہی آج تک تمہارا سہارا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا تم نے سچ چھپایا مگر تم نے ظلم نہیں کیا، تم نے نکاح کیا، مجھے عزت دی، مجھے سہارا دیا، پھر چاہے تم انسان ہو یا جن زادہ مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دل کی سچائی زیادہ اہم ہے۔ وہ میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگا اور بولا کیا تم واقعی ایسا سوچتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، دل کی گواہی جھوٹ نہیں بولتی۔ میں نے کبھی تمہارے چہرے پہ مکاری یا دھوکہ نہیں دیکھا، تمہاری آنکھوں میں ایک عجب سی نرمی ہے جو مجھے بار بار جھکا دیتی ہے۔ اگر تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تو کب کا پہنچا چکے ہوتے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا تم واقعی بہت معصوم ہو، تمہارے الفاظ مجھے اور مضبوط کرتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن ایک سوال ہے، کیا ہمارا یہ رشتہ باقی دنیا کے سامنے بھی رشتہ ہے یا صرف اس جنگل کے اندر محدود ہے؟ وہ بولا نکاح اللہ کے نام پہ ہوا ہے، چاہے انسان ہو یا جن زادہ، نکاح نکاح ہوتا ہے۔ تم میرے لیے بیوی ہو جیسے ہر عورت اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی اور کہا تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ میرا رب میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا ہاں، اور یہی سب سے بڑی سچائی ہے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کے کہا لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گے، اگر تمہاری دنیا میں اور بھی راز ہے تو مجھے وقت پہ بتاؤ گے تاکہ میرا دل دوبارہ نہ کانپے۔ وہ بولا وعدہ۔ میں نے کہا تو پھر مجھے یہ بات قبول ہے کہ میرا شوہر ایک جن زادہ ہے اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تم جانتی ہو تمہاری یہ بات میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور تم جانتے ہو کہ یہ بات میرے لیے بھی امتحان ہے، مگر میں نے تمہیں دل سے مان لیا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ وہ بولا دنیا کچھ نہیں جانتی اور جاننے بھی نہیں پائے گی، کیونکہ ہمارا رشتہ دل اور رب کے درمیان کا ہے۔ میں نے کہا ہاں، اور یہی رشتہ سب سے مضبوط ہے۔ اس کے بعد عجیب سا سکون میرے دل پہ چھا گیا۔ میں نے سوچا یہ وہی سکون ہے جو انسان کو سچ سن کے ملتا ہے، چاہے سچ کتنا ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایک ایسے ساتھی سے نوازا جو ظاہراً مختلف ہے مگر حقیقت میں میری ڈھال ہے۔ اور پھر میں نے اس رات خود سے وعدہ کیا کہ چاہے راستہ کتنا ہی مشکل ہو، میں اب اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔